ہسٹری آف گولڈ کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ وادی سندھ میں سونے کے زیورات، تہذیب، تجارت اور فن زرگری۔ وادی سندھ کے لوگ سونے کے زیورات کیوں پہنتے تھے؟ یہ زیورات کہاں سے آتے تھے؟ ان زیورات نے اس عظیم تہذیب کو دنیا سے کیسے جوڑا؟ وادی سندھ کا مختصر تعارف، وادی سندھ کا زوال اور سونے کے زیورات۔ چلتے ہیں موضوع کی طرف، جہاں سے ملیں گے ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ جب ہم آج سونے کے زیورات کو دیکھتے ہیں تو انہیں صرف خوبصورتی یا سرمایہ سمجھتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے سونا طاقت، شناخت، مذہب اور تہذیب کی علامت ہوا کرتا تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا دورانیہ تقریباً 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک رہا۔ اس کے اہم شہر موہنجو داڑو سندھ، ہڑپا پنجاب، چانہو داڑو لوتھل یعنی گجرات۔ یہ شہر پکی اینٹوں، نکاسی، آگ کے نظام، قاعدہ سڑکوں، منظم بازاروں کی وجہ سے انتہائی ترقی یافتہ تھے۔ سونا وادی سندھ میں صرف ایک دھات نہیں تھا، دولت کی علامت، سماجی مرتبے کی نشانی، مذہبی تقدس کی حامل شے اور تجارتی طاقت کا ذریعہ۔ سونا نایاب تھا، اس لیے اسے خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ وادی سندھ کے علاقے میں سونے کی کانیں بہت محدود تھیں، اسی لیے سونا زیادہ تر بین الاقوامی تجارت کے ذریعے آتا تھا۔ اہم زراعت ہے افغانستان، بدخشان کا علاقہ، ایران، وسطی ایشیا، ممکنہ طور پر جنوبی ہندوستان شامل تھے۔ یہ تجارت خشکی کے راستوں، دریائے سندھ اور سمندری راستوں، عرب سمندر کے ذریعے ہوتی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وادی سندھ ایک عالمی تجارتی تہذیب تھی۔ سونے کے زیورات کی اقسام اس میں شامل ہیں۔ نمبر 1، بالیاں، چھوٹی، گول اور لٹکتی ہوئی بالیاں، باریک نقش و نگار والی بالیاں، یہ زیادہ تر خواتین استعمال کرتی تھیں۔ نمبر 2، ناک کی کیل اور نتھ، جس کو عام طور پر نتھلی بھی بولتے ہیں۔ ناک کے زیورات اس بات کی علامت ہیں کہ حسن آرائی کا رواج بہت قدیم ہے۔ موجودہ برصغیر کی ثقافت کی جڑیں وہیں موجود ہیں۔ نمبر 3، ہار اور منکوں کے زیورات، سونے کے باریک منکے، سونے اور قیمتی پتھروں کا امتزاج، کئی تہوں والے ہار۔ یہ ہار امارات اور شان کی علامت تھے۔ نمبر 4، بازو بند اور چوڑیاں، بازوؤں پر پہننے والے زیورات اکثر شادی یا خاص مواقع پر استعمال ہوتے تھے۔ انگوٹھیاں اور سر کے زیورات، انگوٹھیاں کم مگر موجود تھیں۔ سر پر پہننے والے زیورات خاص طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ زیورات بنانے کا فن، آرٹ آف گولڈ سمتھ، وادی سندھ کے سونار انتہائی ماہر تھے۔ ان کے استعمال کرتا طریقے، سونے کو پگھلا کر سانچے میں ڈالنا، سونے کی باریک تاریں بنانا، جیومیٹری ڈیزائن، ہم آہنگی اور توازن، یہ سب بغیر جدید مشینوں کے کیا جاتا تھا۔ قیمتی پتھروں کے ساتھ سونا، سونے کے زیورات میں اکثر یہ پتھر شامل ہوتے تھے۔ لاجورد، عقیق، فیروزہ، جڈ، یہ پتھر حسن بڑھانے، مذہبی علامت اور روحانی طاقت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ سماجی طبقاتی فرق واضح تھا۔ امیر طبقہ سونے کے زیورات، متوسط طبقہ تانبا یا کانسی، عام لوگ مٹی یا ہڈی کے زیورات پہنتے تھے۔ یہ زیورات کسی شخص کی سماجی حیثیت بتاتے تھے۔ ماہرین کے مطابق کچھ زیورات دیوی دیوتاؤں کے لیے نذرانہ تھے، کچھ روحانی تحفظ کے لیے پہنے جاتے۔ شادی، پیدائش اور عبادت میں خاص زیورات استعمال ہوتے۔ سونا پاکیزگی اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وادی سندھ کی خواتین سماجی طور پر باوقار، گھریلو اور مذہبی معاملات میں اہم اور زیورات کی اصل وارث تھیں۔ زیورات ان کی شناخت، عزت اور خوبصورتی کا حصہ تھے۔ میسوپوٹیمیا کی تحریروں میں سندھ کو میلوہا کہا گیا۔ سندھ کے قیمتی سامان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سونے کے زیورات، سندھ کے قیمتی سامان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے جب وادی سندھ کا زوال آیا، تجارت کمزور ہوئی، سونا نایاب ہو گیا، زیورات بھی کم ملنے لگے، لیکن ان کی بقیات آج بھی ہمیں ایک عظیم تہذیب کی یاد دلاتی ہیں۔ وادی سندھ کے سونے کے زیورات صرف دھات نہیں تھے، یہ ایک تہذیب کی روح، فن اور وقار کی نمائندگی کرتے تھے۔ آج بھی برصغیر میں سونے کے زیورات کی کئی روایت اسی قدیم تہذیب کی میراث ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔